بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو الحمدللہ چل رہی ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو آپ کو جن دشمنوں سے خطرات تھے، جہاں آپ نے ان کا ذکر بھی فرمایا، صحابہ کو بیدار بھی فرمایا اور عملی طور پر ان کافروں کے خلاف آپ میدان جہاد میں آئے، ان میں سے ایک دشمن یہودی تھا۔ مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو قریش کے بڑے بڑے کفار نے آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور اس کے نتیجے میں جنگ بدر وجود میں آئی، جنگ احد آئی، بڑی بڑی جنگیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اور مسلمان آئے ہیں اور مکہ کے ان کفار کے خلاف لڑے ہیں۔ جب ان سے خطرات ختم ہوئے کہ اب مکہ کے کافر اپنی موت آپ مر چکے ہیں، وہ پس چکے ہیں، وہ بے جان ہو چکے ہیں، اب ان میں لڑنے کی، مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ذرہ برابر بھی ہمت نہیں، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کی طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ اب آپ نے تلوار اٹھائی، مسلمانوں کو لیا اور خیبر کے یہود کے علاج کے لیے پہنچ گئے، جسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ اس نتیجے میں ہماری آج کی یہ گفتگو یہودیوں کے اسلام کے خلاف دشمنی، ان کی عداوت، ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں، یہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اتنی پکے طور پر اور یاداشت کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اسلام اور مسلمان کا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے، اور یہ بات کسی انسان کی نہیں ہے، یہ بات کسی کتاب کی نہیں ہے، یہ بات رب العالمین کی ہے۔ 6 پارہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
ایمان والوں کے بارے میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، مسلمانوں کا خون چوسنے والے وہ یہودی ہیں۔ اتنی تاکید فرما رہے ہیں اللہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، شدت دشمنی میں، عداوت میں، نفرت میں جو یہود مسلمانوں تمہارے خلاف رکھتے ہیں، اس روح زمین میں کوئی انسان اتنی دشمنی مسلمانوں کے بارے میں نہیں رکھتا۔ ہماری سوچ ہوگی کہ یہود کا اٹھنا، یہود کا بیٹھنا، یہود کی ہر محفل، ان کی ہر تقریب، ہر پروگرام، ہر نشست اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہر وقت ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے، اسلام کیسے مٹے اور مسلمان کیسے مٹے۔ یہ ان کی عداوت ہے، اور ہم تو ان کی نفرتوں کو، ان کی عداوتوں کو، ان کی دشمنیوں کو اپنی دنیا داری میں ایسے لگ گئے، ایسے مگن اور مست ہو گئے، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم تو ان کی چیزیں لے رہے ہیں، ان کی چیزیں کھا رہے ہیں، 2-4 دن کے لیے بائیکاٹ ہو گیا تو کافی ہے۔ بھائی یہ تو ہمارا دشمن ہے، اور ابدی ازلی دشمن ہے، پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک رہے گا۔ تو پھر ان کی چیزوں کا، ان کی مصنوعات کا اور ان کی آنے والی ہر چیز کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آج سے ہونا چاہیے، پہلے دن سے ہونا چاہیے اور آخری دن تک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ازلی ہے، پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مسلمان کا دشمن ہے۔ تو 1، 2، 4، 5، 10 دن کے بائیکاٹ سے کام بنے گا نہیں۔ جب تک ان کی مصنوعات کا ہمارا کاروبار جاتے بھلے جائے، کاروبار ٹھپ ہوتے بھلے ٹھپ ہو، ایمان تو بچے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ تو عزیزو، جو ہمارا دشمن ہو، جسے قرآن سمجھائے بتلائے کہ مسلمانوں غیرت کرو، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود ہے۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، الیہود، ایمان والو دشمن دیکھنا چاہتے ہو، اور اپنے دشمن کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو یہود ہے۔ نشاندہی اللہ فرمائیں، پھر بھی مسلمان بیدار نہ ہوں، ان کی طور طریقے کے مطابق زندگی، جو چیز وہاں سے چلے ان کو لینا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کو سیل کرنا، اس پہ پیسے کمانا، اور ہم راضی اور خوش ہیں کہ الحمدللہ ہمارا کاروبار تو بڑا حلال ہے، ہماری آمدنی تو حلال کی ہے، ہمارا پیسہ تو حلال کا ہے۔ بتائیے، جو مسلمان اور اسلام دشمن طاقت کو مضبوط کر رہا ہو، اس کا پیسہ کس درجے کا حلال ہوگا؟ تو عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین غیرت دلا رہے ہیں، حمیت دلا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں کہ یہود تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں، مسلمانوں تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے اسلام کی بھی دشمن ہیں۔ کتنی بڑی دشمنی ہے، کتنی بڑی دشمنی ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے والے یہود ہیں۔ ایک انسان کا قتل، قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسان کو قتل کرے گا، قاتل کو یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ ایک انسان، ایک مومن کو قتل نہیں کر رہا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ 6 پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کی جان لینے والوں، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے جہاں ایک جان جاتی ہے وہ ساری دنیا تم نے مار دی ہے۔ ایک مومن کو مارنا اتنا بڑا جرم ہے۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو قتل کرے گا، 5 سزائیں بتلائیں ایک مومن کو قتل کرنے کی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، یہ پکا جہنمی ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے۔ دوسری سزا خالدن فیہا، ایسا جہنمی ہے کہ کبھی اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ جب اللہ میدان حشر قائم فرمائیں گے، اللہ کی عدالت لگے گی، جہنم کا فیصلہ ہوگا، تب سے لے کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کون؟
ایک مسلمان کا قاتل، خالدن فیہا دوسری سزا، تیسری سزا بتائی وغضب اللہ، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ جلال میں ہے اس انسان کے بارے میں جو میمون کو قتل کرتا ہے۔ چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور یہ ملعون شخص ہے جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے۔ پانچویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا خطرناک دردناک عذاب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قیامت والے دن تیار کر رکھا ہے۔ ایک انسان کا قتل اللہ اس پہ اتنے ناراض ہیں، وعیدیں سنا رہے ہیں، سزائیں سنا رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں، غصہ فرما رہے ہیں۔ اور جو انبیاء کا قاتل ہو، جس یہود نے نبیوں کو قتل کیا ہو، ان یہودیوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کو قتل کرنے والے کی سزا پر اللہ اتنے ناراض ہیں، جو وعیدیں آ سکتی تھی سب بتا دی ہیں۔ یہودیوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو آدھے دن میں قتل کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کے انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے ہیں، یہ یہود ہیں۔ ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کرنے والے یہودی ہیں۔ صبح کے ٹائم میں 43 نبیوں کا قتل کیا، احتجاج میں علماء آ گئے، صلحاء آ گئے، نیک لوگ آ گئے، عدل انصاف والے آ گئے کہ تم اتنے ظالم ہو، نبیوں پہ ہاتھ اٹھانا، نبیوں پہ قتل کرنا، اتنی بڑی جرأت تمہیں کیسے ہوئی؟ جو لوگ احتجاج میں آئے اور انصاف کی بات کرنے کے لیے آئے، 170 لوگ اسی دن کے اگلے پہر میں، اگلے دن میں 170 لوگوں کے سر یہودیوں نے قلم کر دیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں نبیوں کے قاتل، انبیاء کے قاتل، 1 2 3 نہیں، 40 سے زیادہ نبیوں کو قتل کرنے والے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ لوگ جو انصاف کی بات کرتے تھے، حق کی بات کرتے تھے، ان کو قتل کرنے والے بھی یہودی ہیں۔ تو عزیزو بتائیے، جو انبیاء کو معاف نہ کر رہے ہیں وہ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو معاف کریں گے؟ نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا دشمن ہے جس نے نبیوں کو نہ چھوڑا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کو یہودیوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے آگے چلے، ایک درخت نظر آیا جس کے اندر گیپ تھا، اندر سے کھوکھلا تھا۔ جان بچانے کے لیے اللہ کے نبی وہاں جا کر چھپ گئے۔ یہودیوں کو پتہ چلا اللہ کے نبی نے یہاں پناہ لی ہے، آرا منگوا کر درخت کو کاٹ کر درخت کے 2 پیس بنائے، اور جہاں درخت کٹا وہاں اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے۔ یہ کرنے والے یہودی ہیں، نبیوں کی جان لینے والے۔ قرآن کریم کے اندر 1 نہیں 2 نہیں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے یہ یہودی انبیاء کے قاتل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش چلانے والے، سولی پہ چڑھانے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے یہودیوں کی قتل کی سازش کو ناکام کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، زندہ صحیح سلامت اٹھایا ہے، مگر سازش ضرور کی ہے نبی کو قتل کرنے کی۔ جب آپ مدینہ آئے، خیبر کے یہود نے 3 مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 مرتبہ آپ ایک مکان کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سوچا اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دیں گے، اللہ کے نبی شہید ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اطلاع دی، آپ وہاں سے ہٹے اور آپ کی جان کو اللہ رب العالمین نے بچا دیا۔ خیبر جب فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے 3 دن بعد وہیں خیبر میں رکے رہے۔ یہودیوں کی ایک عورت آئی،
اور بکری کا بنا ہوا گوشت اس کے اندر زہر ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ نے تناول فرمایا اور جیسے گوشت نے بتایا آپ کو بتایا گیا کہ اس کے اندر زہر ہے. آپ نے دوبارہ اس کو پھینک دیا مگر زہر کا اندر چلا گیا. ایک صحابی دوسرے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اس گوشت کو لیا تھا، وہ شہید ہو گئے. آپ کی جان بچ گئی مگر قتل کی کوشش کرنے والے یہود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، مرض الوفات کے اندر تھے، آپ نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ وہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جو مجھے بکری کے گوشت میں زہر کھلایا تھا، آج وہ زہر کا اثر مجھے لگ رہا ہے اور میری سانس کی رگ اسی زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے، اور آپ کا انتقال اسی تکلیف میں ہوا، اسی جادو کی وجہ سے ہوا جو آپ کو خیبر کے موقع پر زہر کھلایا گیا تھا. یہ دوسری ناکام کوشش تھی. تیسری کوشش یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. لبید بن العاصم ایک یہودی تھا، اس نے آپ پر جادو کیا. بخاری شریف کی روایت کے اندر آپ پر جادو کیا اور دنیا معاملات میں آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی اور آپ کا اندازہ ہوا مجھ پر کچھ کیا گیا ہے. فرشتوں نے آ کر بتلایا آپ پر جادو کیا گیا ہے. کہاں ہے؟ کنواں بتلایا گیا، فلاں کنویں میں بالوں کے گچھے میں جادو کر کے آپ کے لیے وہاں یہ انہوں نے انتظام کیا ہے. آپ وہاں گئے ہیں. بخاری شریف کے روایت کے اندر اللہ کے نبی فرمارے میں وہاں گیا. میں نے جب کنویں کو دیکھا، جادو کی وجہ سے کنویں کا پانی بالکل ایسا ہو چکا تھا جیسے مہندی اس کے اندر گھول کر ڈال دی ہو. بالکل پانی کا رنگ پانی نہیں لگ رہا تھا، اتنا گہرا جادو تھا. اور بالوں کے اوپر گٹھانے لگا کر گرہ باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. اللہ رب العالمین نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 گرے بالوں پر لگائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات 11 نازل کی گئی. آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ گرہ کھلتا گیا اور جادو کا اثر آپ سے ختم ہوا. مگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت نہیں کیا. آپ کے دین کو کیسے برداشت کریں گے؟ مجھے اور آپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ امت کو کیسے برداشت کریں گے؟ عزیزو، ہیں یہ بڑے شرارتی مگر ایک نمبر کے بزدل ہیں. کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ. چند لاکھ یہودی مسلمانوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہودیت اسرائیل پوری دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کی حیثیت ہے. اگر مسلمان اپنی اطاعت پہ آ جائیں، ایمانی غیرت پہ آ جائیں، پھونکوں سے نہیں اڑا سکتے ہیں. مگر مسلمان ابھی تک اس لیے خاموش ہے کہ عزیزو مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا. ہمیں ضرور اپنی حد الامکان اعمال میں، دعاؤں میں جو ہم کر سکتے ہیں مسلمانوں کی فتح کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. یہ بزدل ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے. طاقت تو مسلمان کے اندر ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے. یہودیوں سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا مالکہ قوم کے خلاف تم نے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. ڈر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مالکہ قوم تو بڑی طاقت والی ہے، بڑے پہلوان لوگ ہیں، اسباب والے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے. فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہماری ہمت نہیں لڑنے کی. بزدل ہے نہیں ہیں، انہیں کوئی سبق سکھانے والا نہیں ہے، ورنہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے. جب یہ جہاد سے انکاری ہوئے، مصر اور شام کے بیچ میں ایک میدان ہے، میدان تیہ، وہاں اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر 40 سال ان کو بھیج دیا. ایسا میدان ہے، چھت کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اب سزا بھگتو. جب تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یہاں کھلے میدان میں اللہ نے ڈال دیا اور دن بھر یہاں میدان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے. ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے شہر کی طرف جا رہے ہیں، دن بھر چلتے چلتے جہاں رات آتی پڑاؤ ڈالتے، صبح جب آنکھ کھلتی دوبارہ اسی میدان میں نظر آتے. 40 سال سزا سے اللہ نے ان کو گزارا. مگر اللہ تو کریم ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہودی آ گئے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے پینے کو پانی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا رکھی، یا اللہ یہ میری قوم والے ہیں پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پانی دے دیا، لاٹھی حضرت موسیٰ نے پتھر پر ماری، 12 چشمے بن گئے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ کہا کھانے کو کچھ نہیں، صرف پینے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جیل میں کوئی اچھا کھلاتا پلاتا نہیں ہے، سزا ہوتی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے سزا میں رکھ کر ان کو من سلوہ کھلایا ہے۔ من سلوہ آسمان سے تیار کھانا، مخصوص پیک کے ساتھ ذائقہ دار کھانا ان کی دسترخوان پہ لگتا تھا۔ نہ فرمان قوم، نہ شکری قوم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا کھا کے ہم تھک گئے، ایک کھانے پہ ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ صبح الگ ڈش ہو، دوپہر میں الگ ہو، شام میں الگ ہو، یہ کیا ہے کہ کھانا کھلا رہے ہیں؟ اللہ بغیر محنت کے کھلا رہے ہیں، مگر شکر گزاری نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا، موسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمیں زمین ملے، بیج بوئیں، غلے آئیں، ترکاریاں آئیں، پیاز آئے، دالیں آئیں، ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تیار کھانا ہم نہیں کھانا چاہ رہے۔ بھلا کسی کو تیار ملے اس سے محنت کی کیا ضرورت؟ مگر ناشکری قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے بیوقوف لوگو، جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، معیاری کھانا ہے، اسے چھوڑ کر ایک گھٹیا کھانے کی اور ایک کمتر چیز کی خواہش کرتے ہو، عقل کے مارے ہو تو میں سمجھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکال دیا۔ 40 سال کے بعد ضربت علیہم الذلہ، قرآن کریم بتا رہے ذلت تمہارے ساتھ لازم ہے، اللہ کا غصہ تمہارے ساتھ چلے گا، جب تک یہود تم رہو گے اللہ کی ناراضگی تمہارے ساتھ رہے گی۔ میدان تیہ کے اندر ان کے پاس ٹارچ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے رات میں ٹارچ کا انتظام کر دیا، ایک مخصوص جگہ سے روشنی آتی، پورا میدان روشن ہو جاتا۔ میدان تیہ میں میدان میں کپڑے کوئی نہیں ہے، جو سوٹ پہنا ہے وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے لیے ایسے انتظام کریں گے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوں گے، ہمیشہ صاف ستھرے دھلے کپڑے لگیں گے، گویا آج استری کر کے پہنے۔ 40 سال ایک سوٹ میں گزارے ہیں، کپڑا پھٹا نہیں، پرانا ہوا نہیں، میلا ہوا نہیں، بچے قد بڑھتے گئے، ساتھ ساتھ لباس بڑھتا گیا۔ یوں اللہ رب العالمین نے 40 سال میدان تیہ میں ان کو رکھا ہے، مگر اللہ رب العالمین جب وہاں سے نکال رہے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم ہمیشہ ذلیل ہو کے رہو گے، تم ہمیشہ اللہ کا غصہ تم پہ برسے گا، تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہو۔ عزیز، یہ ڈرپوک قوم ہے، ناشکری قوم ہے، اور اللہ کی انتہائی مبغوض ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ پھر یہ مسلمانوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ اس لیے عزیزوں، بیت اللہ دو ہیں، دو قبلے مسلمانوں کے ہیں، ایک بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی کافر بھی بیت اللہ کی طرف غلط نگاہ لے کر، غلط نیت لے کر آئے گا، اللہ نے اس کو نابود کریں گے، اور اللہ نے کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والے آئے تھے، اللہ نے کیسے نیست نابود کر دیا۔ اور مسلمانوں کے دوسرے قبلے بیت المقدس کو اللہ نے مسلمانوں کی ہمدردی پہ چھوڑ دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر غیرت ہوگی تو اسے چھڑوائیں گے، اسے عبادت سے آباد رکھیں گے۔ عزیزوں، مگر جب مسلمان اجتماعی طور پر معصیت میں آ جاتا ہے، گناہوں میں آ جاتا ہے، دنیا کی چال بازی میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر کفار کو مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کی توجہ دینی ہے، اور یہود کی مکمل چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے سمجھنا ہے دشمن کون ہے، اور دشمن قرآن نے بتلایا یہود ہے۔ ہم نے ان کے نیست نابود ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ عزیزو، جب تک ہم دعائیں کرتے رہیں، اعمال میں، تقوی میں، زندگی میں دین نہیں آئے گا، حالات نہیں سنبھلیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں مومن بن کے دکھاؤ، حالات سنبھل جائیں گے۔
حالات سدھر جائیں گے، مومن مومن ہوگا، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کو زندہ کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان گزارشات پر ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔